ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی سے اس کی ایک خوبصورت اور معصوم بیٹی شہزادی نور تھی، لیکن جب ملکہ کا انتقال ہوا بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی نئی بیوی ایک خوبصورت لیکن بددل عورت تھی جو اپنی سوتیلی بیٹی نور سے نفرت کرتی تھی۔ شہزادی نور ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس سے بدسلوکی کرنا شروع کر دی۔ سوتیلی ماں اس پر ظلم کرتی اور اس سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی۔ شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں ایک جادوگرنی بھی ہے۔ ایک دن جب شہزادی نور محل کے ایک کمرے میں چھپ کر اپنی سوتیلی ماں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ کوئی جادو کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جادوگرنی اپنی چال بازیاں کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی۔ اس نے غصے میں شہزادی کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی وہاں سے بھاگ نکلی۔ جادوگرنی نے شہزادی کو دھمکی دی کہ اگر وہ محل نہیں چھوڑے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گی۔ خوفزدہ شہزادی نور محل چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور رات کی تاریکی میں جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے شہزادی کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو کہ جنگل میں تنہا رہتی تھی۔ بوڑھی عورت نے شہزادی نور کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہو گئی اور مزید خوبصورت اور دانا ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں آیا۔ دن ڈھلنے لگا اور بادشاہ راستہ بھٹک گیا۔ شام کے وقت وہ ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے پہنچا جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت دوشیزہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے دوشیزہ کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھا جو اس کی بیٹی کا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اس کی گمشدہ بیٹی شہزادی نور ہے۔ باپ بیٹی کی ملاقات کے بعد شہزادی نور نے اپنے والد کو بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں دراصل ایک جادوگرنی ہے اور اسے جان سے مارنے کی سازش کر رہی تھی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر محل واپس پہنچا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے جادوگرنی کو گرفتار کر لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ شہزادی نور نے اپنے والد کے ساتھ دوبارہ محل میں رہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن انتظام کیا اور دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔